کیا یہ سچ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اما پر جنرل یحییٰ خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے من گھڑت واقعات کتابوں میں اس لیے لکھوائے گئے کہ سقوط ڈھاکہ کے واقعے سے بھٹو صاحب بری الذمہ ہو جائیں؟ نواب آف کالا باغ جنرل یحییٰ خان کو ناپسند کیوں کرتے تھے؟ یحییٰ خان اٹلی میں جیل توڑ کر کیوں فرار ہوئے؟ اپنی رنگین مزاجی کی داستانیں رقم کرنے والے یحییٰ خان کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرے اور ان کی پیشہ وارانہ زندگی کیسی تھی؟ رنگین مزاج صدر کے سنگین دور حکومت میں آخر ایسے کون سے کارہائے نمایاں تھے جسے عوام کو بتایا ہی نہیں گیا؟ اور ہاں، فوجی صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے یحییٰ خان پر کیا مہربانی کی تھی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں سابق صدر پاکستان جنرل آغا محمد یحییٰ خان کی زندگی سے متعلق 30 دلچسپ فیکٹ آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سعدیہ ظفر۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ نمبر 1، پاکستان کے تیسرے صدر جنرل آغا محمد یحییٰ خان 4 فروری 1917 کے روز پیدا ہوئے۔ ان کے والد آغا سعادت علی خان انڈین پولیس آفیسر تھے۔ یحییٰ خان قزلباش قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا خاندان 200 سال سے ہندوستان میں آباد تھا۔ نمبر 2، یحییٰ خان نے اپنی سکول لیول ایجوکیشن گجرات شہر میں حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بی اے کرنے کے بعد وہ فوجی ٹریننگ لینے انڈین ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دون چلے آئے۔ 1938 میں جب ان کی عمر 21 برس تھی تو انہیں برٹش انڈین آرمی میں کمیشن ملا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ یحییٰ خان نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا۔ اس جنگ میں وہ اٹلی سے گرفتار ہو کر جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ یہاں انہیں جرمن نازی ہٹلر اور اس کے اتحادی اٹلی کے وزیر اعظم موسولینی کے ظلم و جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 3، لیفٹیننٹ کرنل یحییٰ خان پاکستان بننے سے قبل کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ یہاں کیپٹن امیر عبداللہ خان نیازی نے ان کی زیر نگرانی گریجویشن مکمل کی تھی۔ 1962 میں یحییٰ خان کو ایسٹ پاکستان کا گیریزن آفیسر کمانڈنگ بنا دیا گیا، جبکہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران وہ ایک انفینٹری ڈویژن کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں نمایاں خدمات کے صلے میں انہیں ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ نمبر 4، افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد موسیٰ ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ایوب خان کو بھجوائے گئے 3 ناموں میں جنرل یحییٰ خان کا نام شامل نہیں تھا۔ اس موقع پر نواب آف کالا باغ نے ایوب خان کو مشورہ دیا کہ اگر تم نے بے لگام عیاشی کے دلدادہ یحییٰ خان کو کمانڈر ان چیف بنایا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی۔ صدر ایوب نے نواب آف کالا باغ کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان کو سپرسیڈ کیا اور اسے افواج پاکستان کی کمان سونپ دی۔ نمبر 5، مارچ 1969 تک حکومت پر ایوب خان کی گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ 23 مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے ایوب خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں کو حتمی شکل دی اور کور کمانڈروں کو ضروری ہدایات دی۔ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان نے قوم سے خطاب میں اقتدار سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا، جس کے بعد یحییٰ خان نے مارشل لا امپوز کیا اور اگلے سال عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا۔ نمبر 6، صدر ایوب خان کے صاحبزادے گوہر ایوب اپنی شہرہ آفاق کتاب ایوان اقتدار کے مشاہدات میں تحریر کرتے ہیں کہ ہانگ کانگ کا وزٹ کے دوران جب یحییٰ خان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئندہ صدر کون ہوگا تو موصوف نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 7، آغا محمد یحییٰ خان 25 مارچ 1969 سے 20 دسمبر 1971 تک کرسی صدارت پر براجمان رہے۔ نمبر 8، صدر یحییٰ خان نے اپنے مختصر لیکن بھیانک ترین دور صدارت میں صرف ایک مرتبہ اپنی کابینہ کو شفل کیا۔ ان کی کابینٹ کے وزراء پر نظر دوڑائی جائے تو ان میں کو شفل کیا ان کی ملک نواب مظفر علی قزلباش، نواب زادہ شیر علی خان پٹودی، محمود اے ہارون، ایئر مارشل نور خان اور سردار عبدالرشید خان زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 9، جنرل آغا محمد یحییٰ خان کے صدر پاکستان بننے سے قبل ملک میں لسانی تفریق عروج پر تھی اور پاکستان کے دونوں یونٹوں میں سیاسی عدم استحکام تھا۔ یحییٰ خان نے صدر بنتے ہی مشرقی اور مغربی پاکستان کے مابین نفرت کی وجہ سمجھے جانے والے 1 یونٹ کا خاتمہ کر دیا، جو ان کا قابل تحسین اقدام تھا۔ انہوں نے ایوب خان کے 1962 کے آئین کو معطل کرتے ہوئے سیاسی قائدین کو یقین دہانی کروائی کہ بہت جلد پاکستان ایک پارلیمانی جمہوری ریاست بنے گی۔ نمبر 10، سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کی کتاب کے مطابق یحییٰ خان کے دور میں ایوان صدر عملی طور پر کنجر خانہ بنا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یحییٰ خان کا دور حکومت پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا۔ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا، مشرقی پاکستان کے اصل ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے
چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں کمیشن تشکیل دیا گیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ خان ایک عیاش پرست آدمی تھا جو ہر وقت شراب و شباب کے نشے میں گم رہتا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد لوگوں نے شراب خانے توڑ دیے کہ اس شراب کی وجہ سے ہی پاکستان علیحدہ ہوا ہے۔ نمبر 11، بریگیڈیئر سمیر بھٹاچاریہ اپنی کتاب نتھنگ بٹ میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ یحییٰ بہت بڑے شرابی تھے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک مکمل اور پیشہ ور آفیسر تھے۔ نمبر 12، صدر ایوب خان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں یحییٰ خان دوپہر 1 بجے ہی دفتری کام چھوڑ چھاڑ کے شراب و شباب میں کھو جاتا۔ نمبر 13، یحییٰ خان کے ذاتی معالج کرنل محی الدین بتاتے تھے کہ یحییٰ خان کا شراب کے بغیر گزارا نہ تھا۔ ان کا زیادہ وقت محفل جماتے، جام پیتے پلاتے اور جنسی دھما چوکڑیوں میں گزرتا۔ نمبر 14، مشرقی پاکستان کے ایڈمنسٹریٹر جنرل امیر عبداللہ خان نیازی یحییٰ خان کے صدارتی محل چکر لگانے والی خواتین کو خوشبودار دیوداسیاں پکارا کرتے۔ نمبر 15، مخالفین تو آغا محمد یحییٰ خان کو رنگیلے رسیلے تو کبھی گیلے صدر پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن ان کا دامن مالی کرپشن سے پاک تھا۔ ISPR کے سربراہ رہنے والے بریگیڈیئر AR صدیقی اپنی کتاب دا رائز اینڈ فال آف اے سولجر میں لکھتے ہیں کہ میں یحییٰ خان کو تب سے جانتا ہوں کہ جب وہ کیپٹن تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں اٹلی کی جیل توڑ کر فرار ہو جانے والے یحییٰ خان ایک پروفیشنل سولجر تھے۔ یحییٰ خان نے کبھی بھی سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ 1960 میں جب یحییٰ خان چیف آف جنرل سٹاف تھے تو انہیں صدر ایوب خان نے راولپنڈی کے قریب مارگلا کی پہاڑیوں میں نیا کیپٹل سٹی بسانے کی ذمہ داری سونپی۔ اسلام آباد کے ماسٹر پلان اور تعمیر میں یحییٰ خان نے شب و روز ایک کر دیے۔ نمبر 16، ایک روز بریگیڈیئر صدیقی نے یحییٰ خان سے پوچھا، سر آپ اس نئے شہر میں اپنا گھر کب بسائیں گے؟ تو یحییٰ خان بولے، نہ میں گھر بساتا ہوں اور نہ بناتا ہوں، میں تو شہر بناتا ہوں۔ نمبر 17، یحییٰ خان کے صاحبزادے علی یحییٰ خان نے ایک موقع پر کہا تھا کہ تم سب مل کر ہر سال 16 دسمبر کو میرے باپ کی ایسی تیسی کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، میرے والد نے بہت غلطیاں کی ہوں گی لیکن انہوں نے پیسہ نہیں بنایا۔ انہوں نے اسلام آباد کے نام سے شہر اقتدار تو بنا دیا لیکن اسی شہر میں ایک کنال کا پلاٹ تک نہیں لیا۔ نمبر 18، ایک زمانے میں پاکستانی فلموں کی ایکٹریس ترانہ کا بہت چرچا تھا۔ ایرانی نسل میں ترانہ ایکٹنگ سے زیادہ ڈانس میں ماہر سمجھی جاتی تھی۔ ایک روز جب اداکارہ ترانہ یحییٰ خان سے ملنے صدارتی محل آئیں تو ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں نے ترانہ کی گاڑی کو بلا روک ٹوک اندر جانے دیا۔ رات گئے ملاقات کے بعد جب وہ واپس جانے لگیں تو مرکزی دروازے پر موجود اہلکاروں نے اداکارہ ترانہ کو خوب پروٹوکول دیتے ہوئے اسے سیلیوٹ کیا۔ ایسی زبردست پذیرائی پر اداکارہ ترانہ رک گئیں اور پوچھا، کیا بات ہے، جب میں اندر گئی تھی تو تم نے سیلیوٹ نہیں کیا تھا، اب واپس جا رہی ہوں تو بڑے پرجوش انداز میں سیلیوٹ کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ سپاہی نے جواب دیا، میڈم، ایوان صدر میں داخل ہوتے وقت آپ صرف ترانہ تھی۔ صدر مملکت سے ملاقات کے بعد اب آپ قومی ترانہ بن چکی ہیں اور قومی ترانے کو سیلیوٹ کرنا میرا فرض ہے۔ نمبر 19، سابق IG پنجاب راؤ رشید اپنی کتاب جو میں نے دیکھا میں لکھتے ہیں کہ جب مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی اسی دوران یحییٰ خان پشاور میں سرکاری خرچ پر تیار شدہ اپنے بنگلے کا افتتاح کر رہے تھے۔ سرخ لائٹیں لگی ہوئی تھی اور یہاں رات کے 2 بجے سوئمنگ پول پر پارٹی چلتی رہی۔ مختصر لباس پہنے خواتین سوئمنگ پول پر گیم کھیلتی نظر آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا۔ میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال ہے تو پھر ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ نمبر 20، جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کو مولانا شاہ احمد نورانی کی بایوگرافی ویڈیو میں بتایا گیا تھا۔ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا اور درد دل رکھنے والے کئی محب وطن پاکستانی سیاستدان شیخ مجیب الرحمان کو منانے کی کوششیں کر رہے تھے، ایسے میں جب مولانا شاہ احمد نورانی مجیب الرحمان کا میسج لے کر ڈھاکہ کے صدارتی محل میں یحییٰ خان سے ملنے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب کی بوتل ان کی میز پر پڑی ہے اور صدر پاکستان نشے میں چور ہیں۔ تب مولانا شاہ احمد نورانی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا پاکستان ٹوٹ رہا ہے اور آپ شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نمبر 21، لوگ شراب و شباب کے رسیا جنرل یحییٰ کے دور کی خراب حالی کا رونا تو روتے ہیں، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صاف شفاف انتخابات کروانے کا کریڈٹ یحییٰ خان کو ہی جاتا ہے۔ یحییٰ خان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں جتنے بھی تضادات ہوں وہ ایک طرف، لیکن ان کے نامہ اعمال میں یہ نیکی ضرور لکھی جائے گی کہ انہوں نے 1970 میں
پاکستانی تاریخ کے شفاف اور صاف ستھرے انتخابات کروائے۔ جی ہاں، 1970 میں ہونے والے فری اینڈ فیئر الیکشن جو پاکستان ٹوٹنے کا سبب بنے۔ نمبر 22، بھٹو دور میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، ہر ایک میں یحییٰ خان کو ولن تحریر کیا گیا اور ان کی جنسی زندگی پر کھل کر لکھا گیا۔ اس دور میں ایوان صدر کسی ڈسکو کلب سے کم نہیں تھا۔ صدر یحییٰ خان کے فلمی اداکاراؤں سے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اس دور کی جتنی بھی مشہور فلمی ایکٹریسز ہوا کرتی تھیں، سب کا ایوان صدر آنا جانا تھا۔ نمبر 23، سابق آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کے مطابق یحییٰ خان کا دور حکومت پاکستان کا سیاہ ترین دور تھا۔ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو اس وقت ایوان صدر عملی طور پر کنجر خانہ بنا ہوا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس حمود الرحمان کمیشن میں ایسی 500 خواتین کے نام شامل تھے جو ہمارے صدر کی تنہائی دور کرنے آیا کرتیں اور اس کے بدلے میں انہیں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراد دی جاتی۔ نمبر 24، ایوب خان کے دور میں پریس پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ یحییٰ نے صحافت پر لگی پابندیوں کو کم کر دیا۔ پرنٹ میڈیا کو ڈھیل ملی تو جناب پھر کیا ہونا تھا، اخباروں نے صدر یحییٰ خان کی جنسی بے اعتدالیوں کی سرخیاں لگانا شروع کر دی۔ اس دور کے پرنٹ میڈیا کو کھنگالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صدر یحییٰ کا کردار انتہائی رنگین جبکہ دور حکومت انتہائی سنگین تھا۔ نمبر 25، یحییٰ خان کو ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں ولن تو سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اپنے دور میں کئی سفارتی کامیابیاں بھی سمیٹیں۔ وہ زیادہ آبادی ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان کو پارلیمنٹ میں زیادہ نمائندگی دینے پر متفق ہوئے۔ نمبر 26، جنرل یحییٰ خان کی ہی زیر نگرانی 1970 میں پاکستانی تاریخ کے شفاف ترین انتخابات ہوئے، لیکن یہی فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان ٹوٹنے کا سبب بنے۔ 16 دسمبر کے روز سقوط ڈھاکہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا اور یوں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ نمبر 27، سقوط ڈھاکہ کے 4 روز بعد یحییٰ خان نے اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے کر دیا۔ بھٹو صاحب نے تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار یحییٰ خان کو قرار دیتے ہوئے ان کی نقل و حمل پر پابندی لگا دی اور جنوری 1972 میں یحییٰ خان کو گھر میں نظر بند کر دیا۔ تب یحییٰ خان نے مکمل خاموشی اختیار کر لی اور گوشہ نشین ہو گئے۔ نمبر 28، پیپلز پارٹی کے بانی رہنما اور سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن اپنی کتاب دی معراج آف پاور میں لکھتے ہیں کہ جب خون خوار خانہ جنگی اور اس کے بعد ہندوستان کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، تب تل ملائے ہوئے فوجی افسران کے ایک گروپ نے یحییٰ کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا اور اقتدار بھٹو کے حوالے کر دیا۔ بھٹو ریاست اور حکومت کے نئے سربراہ بن گئے اور خاموشی کے ساتھ یحییٰ کو ظاہری طور پر ان کے اپنے تحفظ کی خاطر گھر پر نظر بند کر دیا۔ جس گھر میں یحییٰ نظر بند تھے وہاں پولیس کے صرف چند اہلکار ہی تعینات تھے۔ اس کے بعد سے یحییٰ کو شاید ہی کبھی دیکھا یا سنا گیا تھا۔ نمبر 29، جب ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگاتے ہوئے بھٹو صاحب کو اقتدار سے آؤٹ کر دیا تو یحییٰ خان کو رہائی نصیب ہوئی۔ نظر بندی کے خاتمے کے بعد بھی آغا محمد یحییٰ خان نے اپنی چپ کا روزہ نہ توڑا، نہ انہوں نے اخباری بیان دیا اور نہ ہی کبھی انٹرویو۔ نمبر 30، جنرل آغا محمد یحییٰ خان راولپنڈی کے ہارلے اسٹریٹ پر اپنے گھر میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارنے لگے اور پھر 10 اگست 1980 کے روز ریڈیو پاکستان پر یہ خبر نشر ہوئی کہ سابق صدر پاکستان طویل علالت کے بعد 63 برس کی عمر میں راولپنڈی میں وفات پا گئے ہیں۔ انہیں مکمل فوجی احساس کے ساتھ آسودہ خاک کیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فیلڈ مارشل ایوب خان کے 30 دلچسپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ ٹائیگر نیازی کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں نیچے اور جنرل جہانگیر کرامت کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔